اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آیت نمبر 203 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی اور جس نے ہمیں کم از کم اتنی ہدایت تو ضرور دی آج کے دن کے ہم آج کا دن اس کے بابرکت کلام سے شروع کر سکیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو سنے جو سمجھے اس کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جو احباب ہیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آیت نمبر 203، اس سے پہلے جو تذکرہ ہو رہا تھا حج کے سلسلے میں، مناسک حج کے جو آخری ایام، اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات ہو رہی تھی، اور پچھلی آیت میں ایک انتہائی خوبصورت دعا، ایک انتہائی جامع دعا جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ سکھائے اور ان الفاظ کو جوڑ دیا حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور ایک عام دعا کی حیثیت سے جو ایک مکمل دعا ہے جس میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں طلب کرنے کا کہا گیا۔ تو وہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے اگر جائیں تو وہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو صرف دنیا ہی کا طلبگار ہے، جو صرف دنیا ہی کو مانگتا ہے، چاہے وہ حج کے ایام میں ہے یا جب بھی کہیں بھی، جو دنیا کو ہی صرف مانگتا ہے اور جو دنیا کا ہی طلبگار رہتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کے حضور دعا کریں تو ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت، اپنی بھلائی، نیکی، یہ سب ضرور دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ دعائیں مانگنا اور دعاؤں میں الفاظ کا اضافہ کرنا اور دعائیں میں اچھی چیزیں مانگنا، اس سے ہمیں صرف الفاظ ہی ہمیں ادا کرنی ہے اور نیت ہماری نیک اور حسن ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر دعا کو سنتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے وہ دفعہ ذکر ہو چکا کہ کوئی ایسی دعا نہیں جس کو رد کیا جائے گا، کوئی بھی ایسی دعا نہیں جس کو رد کیا جائے گا، اور وہ 3 طرح سے اس دعا کو لوٹایا جاتا ہے جس کا تذکرہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے کی طرف، آیت نمبر 203، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اللہ کو، فی ایام معدودات، گنے چنے کچھ دنوں میں، گنتی کے چند دنوں میں، فمن، تو جو کوئی، تعجل، جلدی کرے، اجلت سے ہے جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن، اور جو کوئی، تاخرہ، تاخیر کرے، فلا، تو نہیں، اسما علیہ، اس پر کوئی گناہ،
لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی کرے، اس کے لیے جو تقوی کرے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب حج کے بعد 10 ذی الحجہ کو عید کا دن جو ہے اس میں قربانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13، 3 جو دن ہے ذی الحجہ کے، 3 دن 11، 12 اور 13، ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور ان ایام تشریق میں دعاؤں کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ان 3 دنوں میں وہ بھی افضل ہے۔ اور یہاں پر حج میں جو حاجی اکٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ 2 دن یا 3 دن یہاں پر رکنا چاہیے منع میں، جب قربانی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے وہ بھی ان 3 دنوں میں سے ہوتا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی 2 دن بھی وہاں ٹھہرے، 2 دن بعد بھی چلا جائے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی تاخیر کرے یا تیسرے دن تک بھی رکے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی کرے۔ آیت کے پہلے حصے میں جیسے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ان دنوں میں، وہاں پر رک کر دنیا کے مشاغل یا دنیا کی گفتگو یا اس طرح کے جو معمولات ہیں ان کو نہیں شروع کر دینا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، جو ان چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اور جو پہلے 2 دن بعد ہی چلا جائے، یعنی 11 اور 12 ٹھہر کے چلا جائے، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی 13 تاریخ تک 3 دن مکمل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب وہاں پر رکنے کا مقصد اللہ کا ذکر اور اسی کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے ظاہری اور باطنی اعمال کو، اس کی نیات کو، اس کے ظاہری اور باطنی، ظاہر اور باطن سب کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہاں پر پھر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اس کے تقوی اختیار کرنے سے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے وہاں پر رکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا گیا کیونکہ ایک وقت آئے گا جب سب اکٹھے کر لیے جائیں گے، یعنی قیامت برپا ہوگی جب، تو اس وقت تو جو بھی اعمال ہیں ہر بندے کے ظاہری اور باطنی سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو کوئی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں جو کوئی، مَن یُعْجِبُکَ، یہ بہت اہم آیت ہے، بلکہ اگلی 2-3 آیات بہت اہم ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ایک اور جو گمراہی ہے یا ایک اور خصلت جو ہے بہت سارے لوگوں کی، وہ بہت واضح کرتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو کوئی، مَن یُعْجِبُکَ، جو خوش کرتی ہے آپ کو، خوش کرتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے، اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ کو، علی، اس پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وَہُوَ، حالانکہ وہ، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کو بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ منہ موڑتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، سعی، تو وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہلکا، اور وہ ہلاک کرتا ہے یا کرے، الحرث والنسل، کھیتی باڑی کو اور نسل کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب،
لا یحب واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد، فساد کو. وَإِذَا، اور جب قیل لہ، اس سے کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اخذتہ، تو آمادہ کرتی ہے، تو پکڑ لیتی ہے عزت، عزت بالاسم، گناہ کے ساتھ، گناہ پر، فحسبہ، تو کافی ہے اسے، جہنم، جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب یہ 3 آیات جو ہیں، جس کے بعد دیگرے جو آئی ہیں، یہ 3 آیات ہمیں ہمارے معاشرے میں موجود کچھ لوگوں کی، بلکہ بہت سو کی کچھ عادات، یا ان کی جبلت، یا ان کی جو خصلت ہے، وہ ہم پر واضح کرتی ہے. جیسا کہ بہت دفعہ پہلے ذکر گزر چکا، اور ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی، خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کے، پچھلی امتوں کو، اور پچھلے جو گروہ تھے ان کا جو ذکر بار بار کیا، اور ان کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوموں کے عمل جو تھے، اچھے عمل اور برے عمل، یہ نہیں کہ سارے برے ہی عمل کرنے والے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اچھے عمل بھی کرنے والے تھے، ان کو ان کے عملوں کے مطابق اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کا اجر بھی ان کے پاس ہے، ان کا اجر بھی ان کے لیے ہے. تو در حقیقت یہ آیت جو ہے یہ منافقوں کے لیے ہے، لیکن یہ عام، ہم اگر معاشرے میں ہم اپنے آپ کے اوپر اگر فٹ کریں، تو ہمیں یہ اپنے آپ کی اصلاح، ہماری اپنی اصلاح کے لیے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی آیت میں، اور لوگوں میں سے جو کوئی خوش کرتی ہے اس کی بات دنیا کی زندگی میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں، جو اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، جو اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، جن کا بات کرنے کا انداز، جن کے بیٹھنے اٹھنے کا انداز، جن کے گفتگو کا انداز، جن کی ڈیلنگ کا انداز اتنا اچھا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں آپ کو بھا جاتا ہے. اس کو دیکھ کے، اس کی بات سن کے لگتا ہے کہ اس سے اچھا انسان کوئی نہیں، یا یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل، ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے. یہ دنیا کی زندگی میں وہ دکھاتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور جو اس کے دل میں جو باتیں ہیں، یا جو باتیں کرتا ہے وہ، اس کو وہ اللہ کو گواہی بنا کر، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر اور اللہ کو گواہ بنا کر وہ یہ یقین دلاتا ہے سب کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرے دل میں بھی وہی ہے، اور میں سچ اور حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو اور جھگڑا کرنے والا ہے، سخت جھگڑالو اور جھگڑا کرنے والا ہے. الد الخصام، خصام جو ہے وہ سخت ترین جھگڑا کرنے والے کو کہتے ہیں، جو شدت کی انتہا کو پہنچ جائے، اور جو کسی صورت بھی پیچھے مڑنے والا نہیں، اور جو اپنے جھگڑے پر یا اپنی سختی پر قائم رہنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، ہر طرح سے ہیلے بہانے، ہر طرح کے، اگر اس کو اس اپنی شدت پر قائم رہنے کے لیے کسی کو نقصان بھی پہنچانا پڑے تو وہ بھی پہنچا لیتا ہے، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے شر سے یا اپنی سختی جو ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہوتا، وہ جھگڑالو ہو جاتا ہے، وہ جھگڑالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ، یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، منافقوں کا خاص کر، اور جن کی خصلت ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں میں یہ خصلت یا یہ عادت یا یہ وصف پایا جاتا ہے، وہ منافقوں کا ہی وصف ہے، وہ منافقوں کی ہی ایک نشانی ہے. تو ہمیں اپنے اندر اور اپنے ارد گرد لوگوں میں یہ خامی جو ہے وہ ڈھونڈنی چاہیے، اور اگر ہمیں خدا نہ خواستہ یہ خامی ملے تو اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے اور ریزالو کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. تو اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو ویسے تو اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اپنی باتوں کو سچ ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنے
وہ اللہ کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہے اپنی باتوں کو، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور اگلی آیت میں اس کا فردر ایکسپلینیشن، وَإِذَا تَوَلَّى، اور وہ جب منہ موڑتا ہے، یعنی وہ جب باتیں چپڑی چپڑی جب مجلس میں یا جہاں کہیں بھی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جب وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے، وہ وہاں سے پیٹ کر جاتا ہے، وہ وہاں سے جب چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ سعا، وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں فساد کرے، وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب فساد، اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر ہو چکا، فتنہ اور فساد یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ فساد کرنے میں دنیا کے وہ معاملے، وہ سارے معاملے بھی اس میں آ جاتے ہیں جس سے انسانیت کا آپس میں کسی نہ کسی طرح سے تناؤ بڑھتا ہے۔ غیبت کر لینا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، جھگڑے کو ہوا دینا، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فساد میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ترغیب دینا، جیسے کاروبار میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو منع ہے، لیکن ان کے اوپر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کے فائدے اور نقصان جو ہے وہ بتانا، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو جو نیکی کے کام ہیں ان سے ہٹانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یا دوسرے لوگوں میں فتنہ وہ فساد برپا کرنے کی مطلب جن کی کوشش ہوتی ہے، تو یہ سب اس میں آتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی باڑی اور نسل کو تباہ کرتا ہے۔ یہ کھیتی باڑی اور نسل، اس آیت کا جو نزول ہے، شان نزول، وہ اگر میں مختصر سا بتا دوں تو یہ ایک منافق تھا، اس کے بارے میں تھا۔ زیادہ تر علماء جہاں ان کا یہی اتفاق ہے کہ ایک منافق ہے، میرا نام اس وقت اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ مدینہ سے باہر یا مدینہ کے قریب کسی علاقے میں رہتا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، ان کے پاس آیا، مجلس میں ان کے پاس بیٹھا اور ان سے بڑی اچھی باتیں کی، اور بڑا اس نے قسمیں کھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تو بہت پکا ایمان والا ہوں اور میں بہت پکا مسلمان ہوں، اور میں اسلام پہ بھی اور دین پر بھی عمل کرتا ہوں، اور آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اور اللہ پر اور فرشتوں پر، جو بھی بہرحال اس نے اپنے ایمان کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی۔ اور جب وہ وہاں سے اٹھ کر واپس گیا تو واپس جاتے ہوئے رستے میں وہ کچھ لوگوں کی کھیتی جو ہے اس کو اس نے تباہ کر دیا، اور کچھ جانور جو ہیں بھیڑ بکریاں وغیرہ ان کو بھی اس نے مار دیا جاتے ہوئے۔ تو یہ اس یہودی کی جو عمل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کی شکل میں ہمارے اوپر قیامت دن کے لیے واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی خصلت ایسے ہوتی ہے وہ در حقیقت منافقوں ہی کی خصلت ہے۔ جو کیا ذکر ہو رہا ہے، وہ یخلق الحرث والنسل، تو وہ کھیتی کو اور نسل کو ہلاک کرتا ہے، یعنی جانوروں کو، املاک کو نقصان پہنچانا، جانوروں کو نقصان پہنچانا، چرند پرند کو، درختوں کو کاٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عملی طور پر بھی جو فساد اور فتنہ کا باعث ہوتی ہیں، تو اس طرف بھی وہ رغبت رکھتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اب اس شخص کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ، تو پکڑ لیتی ہے اسے، تو آمادہ کرتی ہے اسے العزت بالاسم، اس عزت گناہ پر، یعنی اس کی جو تکبر، جو اس کا عزت، یا اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے، جو اس کی اکڑ ہے، وہ اسے گناہ جو ہے گناہ پر مائل رکھتی ہے، جو اس کی عزت، جو اس کا تکبر، یا اس کا جو غرور ہے، وہ اسے گناہ پر مائل رکھتا ہے، گناہ پر آمادہ رکھتا ہے، یعنی وہ ڈٹا رہتا ہے اپنے اس عمل پر، وہ ڈٹا رہتا ہے اپنی اس ضد پر، وہ ڈٹا رہتا ہے اپنی اس شدت پر۔ کون سی شدت؟ جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ وہ زمین میں فساد کرتا ہے اور نسل کو اور کھیتی باڑی کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی ملاک کو نقصان پہنچاتا ہے طرح طرح سے، یعنی کہ فتنہ و فساد، باتوں سے بھی، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی وہ
معاشرے میں فتنہ اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اس کا تکبر یا اس کا غرور جو اس کی شدت ہے، وہ اس کو اس کے گناہ پر آمادہ رکھتی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم، تو اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب جہنم اور جنت جو ہے وہ سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی اور حساب کتاب ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی اس وقت کافی ہوگی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم، واقعی اتنا برا ٹھکانہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، اگر پچھلی قومیں جو ہیں، پچھلی جو امتیں ہیں، ان کے تو ذہن میں تھا اور آج بھی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ بہت حد تک یہ عقیدہ یا یہ فہم پایا جاتا ہے کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے زندگی کے چند دن۔ ایگزیکٹلی انہی لوگوں کی طرح جیسے پچھلی قوموں کے لوگ، اور پچھلی قوموں کے جو مذاہب تھے، وہ آج بھی وہ مذاہب یعنی یہودی اور عیسائی، آج بھی ان کا یہی خیال ہے کہ وہ تو جہنم میں کچھ دنوں کے لیے جائیں گے۔ ان کے انبیاء جو ہیں، انہوں نے ان کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر کہ وہ جہنم جو ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے، یا جس میں جو ان کے لیے کافی ہوگی، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو کوئی، من جو، یشری بیچتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا کو، واللہ اور اللہ، رؤوف بالعباد بہت شفیق ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا ان کے لیے مقدم ہے، اور جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس کے لیے وہ صرف اپنی جان جو ہے، وہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں یا اپنی جان کو بچاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں یا دولتیں ہیں، ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے نفس بیچتا ہے، اپنے نفس کو دنیا کی دولت کے بدلے بیچ دیتا ہے، یعنی اپنے نفس کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک صحابی کا واقعہ ہے جو حضرت صہیب غالباً ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کا حکم تھا، تو انہوں نے ہجرت کا قصد کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اپنا مال، کافی مالدار تھے وہ، تو جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے، اس وقت جو مشرک تھے مکہ والے، انہوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا کہ یہ مال تو تم نے مکہ میں رہ کر کمایا، ان کے مال کے بارے میں کہا کہ یہ مال تو تم نے مکہ میں ہی رہ کر کمایا، لہٰذا یہ مکہ کا مال ہے، ہم تمہیں یہ مال نہیں لے کر جانے دیں گے۔ تو وہ سختی پر اترا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، مال تم اپنے پاس رکھو، میں تو اپنے نبی کی اطاعت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جا رہا ہوں، مجھے تو ہجرت کا حکم ہے، میں تو ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ مکہ میں چھوڑ کر، ان کے حوالے کر کے، اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور ان کا یہ قصد، ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں نازل کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ تو آپ کے ایک صحابی نے یہ عمل کیا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو جب وہ مدینہ میں پہنچے تو مدینہ سے باہر ہی یا پہلے ہی بہت سارے اصحاب جو کچھ صحابہ جو ہیں وہ ان کو ملے، اور انہوں نے وہاں پر ان کو مبارکباد دی، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو اتنا پسند کیا کہ وہ قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب نیتوں پر ہے، اگر ہم مال بھی خرچ کریں اور کھوٹ نیت کے ساتھ کریں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں حدیث جو پڑھے ہیں اس کو بھی اور قرآن کی آیات کو بھی اگر ہم اکٹھا کریں تو ہمیں اپنے جو عقیدہ ہے
جو اس کو مزید تقویت ملتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بچاتے ہیں اور دنیاوی خواہشوں کو اور دنیاوی دولت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اگر ان کو ایسا کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے واللہ شفیق بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمن و ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں کافہ پورے۔ یہ آیت بھی میری گزارش ہے کہ بہت توجہ سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ہم جیسے ہی لوگوں کے لیے ایک ہدایت نازل ہو گئی۔ ہم جیسے لوگ جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی جب ادا کرنی ہو تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہ اعمال ہی ہماری ساری دولت ہیں، یا ہمارے یہ اعمال ہی ہمارا دین ہے، یا ہم نے اپنے دین پر عمل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کیا ضروری ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ضروری ہے؟ ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں زندگی کے ہر طرح کے معاملات کی رہنمائی ہے، اور معاشرے کے ہر طرح کے انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے عمل کو اسلام کے مطابق، اسلام کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق درست سمت میں کر لے، تو پورے کے پورے معاشرے کا ہر فرد ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ جو بنیادی فرائض جو ہیں تم نے ادا کر دیے تو تم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، نہیں، تمہیں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تمہیں اسلام کے اپنے فرائض جو ہیں ان کے اوپر بھی پوری کی پوری توجہ دینی ہے۔ کوئی بغیر کچی نیت کے اور بغیر کھوٹ والی نیت کے، حسن نیت کے ساتھ ہر عمل میں اپنی استطاعت کے مطابق جس حد تک ممکن ہو اس حد تک عمل کرنا ہے۔ حقوق اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، حقوق اللہ جو ہیں ان کو جہاں تک ممکن ہوگا وہ تم نے پورا کرنا ہے۔ حقوق العباد جو ایک اتنا وسیع حق ہے دوسرے لوگوں کا آپ پر، اس کو جہاں تک ممکن ہو پورا کرنا ہے۔ اور جہاں تک ممکن جب کہا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس میں ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ اس میں بڑھ کر یا اس میں شامل ہو کر اس میں اصلاح کر سکتے ہیں یا کسی نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں، تو یقیناً ہمیں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کرنے کی ہمت دی ہے۔ اور اگر ہم اپنی استطاعت کو پیچھے کر کے اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس کی بھی پوچھ ہوگی، بے شک کہ وہ فرض ہو یا نہ ہو، فرض نہ بھی ہو پھر بھی ہماری استطاعت میں ہے اگر، تو اس کی بھی ہم سے پوچھ ہو سکتی ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا یہاں پر حکم ہے، نہ کہ کچھ گنے چنے الفاظ یا کچھ گنے چنے عمل جو اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو آسان لگتے ہیں، اپنے نفس کو آسان لگتے ہیں، جو آسانی سے کر سکے بس وہی عمل کر لیے۔ یہ صرف اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو وہ ہے جس میں اگر آپ کو کچھ مشقت کرنی پڑے، آپ کو مال و دولت خرچ کرنا پڑے، آپ کو وقت لگانا پڑے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کرنی ضروری ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا اور اس کی اسائنمنٹ بھی ایک پینڈنگ ہے، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور دیر بدیر کوشش کریں گے ہم کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں۔ تو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان ایک ایسا
ایک ایسا مطلب ایسا بہکاتا ہے انسان کو کہ وہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سے قدم بہ قدم اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اور کفر کی طرف، اور پھر بالآخر وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے قدم بہ قدم۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے ہماری زندگی میں، آج کل کی زندگی میں۔ تو آپ سب سے دوبارہ گزارش ہے کہ اس اسائنمنٹ پہ مطلب کچھ تھوڑی بہت تحقیق ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ شامل نہیں بھی ہو پائیں تو کم از کم ہم جو ڈسکس کریں گے اس میں آپ ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ تو خود شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، یہ جان رکھو، انہو بے شک وہ لکم عدو مبین، تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی اور انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ فَإِن لَمْ زَلَلْتُمْ، تو پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد، اس کے بعد، ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، البینات نشانیاں، واضح دلال واضح نشانیاں، فَعْلَمُوا تو جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم، حکمت والا، خوب حکمت والا، خوب زبردست حکمت والا ہے، بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اور جب یہ اوپر جو باتیں جو ذکر ہوئی، خطوات شیطان اور نفس کی شدت اور اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا، اور ایسے لوگ جو مطلب بڑی چکنی چپڑی اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ فساد بھی لاتے ہیں، تو اگر تم میں سے کوئی پھسل جائے، اگر تم میں سے کوئی گمراہ ہو کر اس میں انوالو ہو جائے، اگر تم میں سے کوئی ان چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھے، من بعد ما جاءتکم، اس کے بعد کہ اس کے آ گئی تمہارے پاس، البینات کھلی نشانیاں، جی اللہ تعالیٰ جو ہمیں سارا کچھ کھول کھول کر بتا رہا ہے، یہ سب ہمارے اوپر واضح ہونے کے بعد بھی اگر ہم میں سے کوئی پھسل جائے، اگر تم میں سے کوئی پھسل جائے، فَعَلَمُوا تو تم جان رکھو، پھسل جائے کا مطلب کوئی غلطی کر بیٹھے یا غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، فَعَلَمُوا تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تعالیٰ خوب حکمت، زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ فیصلے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ جو ہے حکمت کے ساتھ ہوگا، اور جب جزا اور سزا کا دن ہوگا، جب بدلے کا دن ہوگا، اس میں جس کو بدلہ ملے گا اس کی بھی پوری حکمت ہوگی، پورے اس کے ایویڈنسز ہوں گے، پورے اس کے پروف ہوں گے، پورے ثبوت ہوں گے، اور جس کو سزا ملے گی اس کے لیے بھی پورے ثبوت ہوں گے، اس کے لیے بھی پوری حکمت ہوگی، اس کے لیے بھی پوری بیک گراؤنڈ ہوگی، بغیر حق کے کسی کے اوپر کوئی سزا یا کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اور پڑھا اور جو دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں کفارہ کے مجلس کی دعا پڑھ لیتا ہوں، 4 منٹ رہ گئے تاکہ مس نہ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات اگر کرنی ہے، صرف میں حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسائنمنٹ دی تھی، مجھے صرف 6 لوگوں کی اسائنمنٹ اب تک ملی ہے، اگرچہ یہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ صرف آپ کو الٹ پلٹ کر ایک دفعہ آپ کو ساری ریویژن کے لیے ہی ترتیب دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے حدیث کی کتاب میں۔ الحمدللہ جنہوں نے دیکھی ہے وہ یقیناً انہوں نے پڑھی ہے، اور کچھ ایک دو جو سوال میں کچھ مسٹیک ہو گئی ان سے، وہ کچھ سوال سمجھنے کی وجہ سے ہوگی یا کچھ ایسے معاملے کی وجہ سے، بہرحال جنہوں نے کی ہے جزاکم اللہ خیراً، اور جو ابھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جمعرات کو کلاس شروع ہونے سے پہلے کچھ 2 4 5 منٹ اس کو ڈسکس کر لیں گے، تو اس وقت تک آپ سے گزارش ہے تو آپ ضرور کریں، بلکہ آپ کے گھر والے اور ساتھی جو ہیں ان کو بھی، کیونکہ PDF فارم میں تو مہیا کر دیا گیا ہے سارا مٹیریل، تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ اس پہ۔ تو جزاکم اللہ خیراً۔ جی شفیق صاحب یا کوئی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اسلام ہلو جی شفیق صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
ہلو جی شفیق صاحب اب آ رہی ہے بات. جی ہاں جی، وہ یہ لسٹ میں ندیم صاحب ہے، یہ میرے بہنوئی ہیں سعودیہ سے، ماشاء یہ اللہ. انہوں نے جوائن کیا، تو اس کو آپ اپنا گروپ میں ایڈ کر لیں انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ. میں واٹس ایپ نمبر بھیج دینا یا میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، آپ لنک بھیج دیں واٹس ایپ گروپ کا تو شامل ہاں جی کر انشاءاللہ دیں باذن اللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک جزاکم اللہ اللہ خیر تو انشاءاللہ. اہلا وسہلا. اللہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جوڑے رکھے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ریسنٹلی اپنا 2 ہفتے پہلے عمرے پہ گئے تھے، وہاں سے ہو کے آئے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. جی کسی کو اور کچھ ایڈ کرنا ہے؟ 2 منٹ باقی ہیں. میں گروپ میں لنک شیئر کر دوں گا آج پھر، تو جس نے بھی ایڈ کرنا ہے وہ گروپ بے شک لنک شیئر کر دیں تو ایڈ ہو سکتے ہیں گروپ میں. تو گروپ میں پھر باقی میسیجز تو ملتے ہی رہتے ہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس کوئی کمنٹ نہیں ہے، میں درخواست کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. گروپ میں بھی آپ صرف اور صرف کلاس کے ریلیٹڈ یا کلاس میں بھی جو بات سنی ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے اس کا ضرور بیان کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہماری فہم کو مزید پکا کرے اور مطلب باتیں جو ہیں ان سے سمجھ میں آتی ہیں. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. تو جزاکم اللہ خیرن. کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی وقت. اجازت دیجیے. انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقبل منا ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.